ہوں تواڈے سامنے علامہ مولانا قاری صداقت صاحب تشریف لے آ کے کہ اپنے نوا مواعظ حسنہ تو سانوں مستفیض فرمانے نے انہاں دی آمد تو پہلو نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستان عالیہ حکیم آباد کالا شاہ کاکو شریف قبلہ صاحب زادہ صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على آباء سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أمهات سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وإترته وعشيرته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله أو كما قال الله في مقام آخر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العظيم الروح الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع حالنا، إنا في بحر مغرق من يدينا سهلنا قالنا غوث آدم بمن بسرسا مدد قبليني مدد القعبين مدد. اللہ تبارک و تعالی جزا مدعو کریم کی حمد و ثنا آخر مختار حبیبی و بطیبار حضر مختار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے بعد حضور سیدی صدر جمدہ آقا محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا محمد میری مرحبی آرہی مقرار حضور صلی اللہ علیہ محمد سبحانی باقی فیق اسرار ربانی جدید قرآن سجدنا حضرت میرا محمد الدین اپنا قاتل جیلانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبت کے حوالے سے ہے. خدا کرے ہماری اس محبت کو قیام قیامت تک تمام ملے ہیں. آستانہ عالیہ تک آستانہ عالیہ کا یہ پیغام پروگرام کیا میں کیا پر عبادت کیا پر قائم جائے رہے جانے شامل ہے. مجھے حکم دیا گیا اس حکم کے مطابق حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج تک ہم سیرت کے حوالے سے علمی اعتبار سے جائزہ کرتے ہیں، صرف شخصی اعتبار سے. میں کبھی سمجھتا ہوں کچھ شخصیات
اپنے تشخص میں رہتی ہیں، لیکن کچھ شخصیات ایسے ہیں جن سے کائنات کے لوگوں کو شخصیت ملتی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود صرف سراپے شخصیت نہیں بلکہ فیوز و برکات غوثیت سے کائنات کے اندر شخصیتوں کا نور بانٹا جاتا ہے۔ جس کی نسبت آپ سے جس پیمانہ محبت سے ہوئی اس کو وہی شخصیت ملی ہے۔ اس لیے ہم ان کی زبان کے بات سے گفتگو کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو صرف شخصیت نہیں جسے تاریخ یا سیرت کے آئینے میں دیکھا جائے، میری قلب و روح کی شہادت اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشیت الہی کا خصوصی اہتمام ہے۔ مشیت الہی کا خصوصی اہتمام ہے۔ اور بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ کسی ذوق والے نے خوبصورت بات کہتے ہوئے رخ دیا ہے فکر کو کہ غوث اعظم درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء۔ نانا انبیاء کا تاجدار ہے اور نواسا اولیاء کا تاجدار ہے۔ یہ روایتی الفاظ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ دوستان محترم، جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ مشیت الہی کا خصوصی اہتمام ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کو ہزاروں سال ابھی باقی ہے، لیکن ہر نبی کی زبان پر میرے محمد کا ذکر ہے، آمد کا تذکرہ ہے۔ ایسے ہی سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آئے تو ان کی آمد پر ہمارا عقیدت سے سلام کہہ دینا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ غوث اعظم خود آئے نہیں، بھیجے گئے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، آئے نہیں بلکہ بھیجے گئے ہیں۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے تاجدار بنا کر بھیجے گئے، یعنی ولیوں کے تاجدار بنا کر بھیجے گئے۔ تو جس کو مشیت الہی اہتمام کے ساتھ بھیجے اس کی شان کو شخصیت کی روشنی میں دیکھنا، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ غوث اعظم درمیان انبیاء، جو محمد غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء۔ غوث اعظم آئے نہیں بھیجے گئے، آئے نہیں بلکہ قرآن کی شان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ معبود کچھ بیٹھرانے ایمان ایسے ہیں جو خدا سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اچھا، اشد حبا للہ، اشد اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہاں فعل اور فاعل کی ترکیب نہیں بلکہ مضاف اور مضاف الیہ کو اشد حبا للہ۔ ایسی نسبت ہے جس میں اضافت نہیں ہے، ایسی نسبت ہے جس میں کوئی ایسی صورت نہیں، بلکہ براہ راست وہ لوگ ایسے ہیں جو خدا سے شدید محبت کرتے ہیں۔ آئیے محبت کی شدت کا تصور ہر بندے کے اپنے ذوق، اپنے مذہب، اپنے پیمانہ ریاضت اور اپنے شوق، اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ہے، لیکن ہر بندے کی فطرت میں اللہ کی محبت کا احساس موجود ہے۔ جب بیدار ہوتا ہے تو بندے کے اندر شعور ایمان پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے، ہم جب طالب علم ہوتے ہیں، طلب علم کرتے کرتے طلب علم ہماری صورت ہوتی ہے، ہمارا کردار ہوتا ہے اور ہمیں لوگ اس کردار پر علم دیتے ہیں، ہمارے حصول طلب پر وہ ہمیں نوازتے ہیں۔ پھر جب تکمیل ہوتی ہے تو پھر ہمیں ایک سند جاری ہوتی ہے، ہماری تصدیق ہوتی ہے۔ ہماری کیا ہوتی ہے؟ تصدیق کی۔ یہ طالب علم کے اندر اصول الفروع کے اندر تھوڑی سی مہارت کا حامل ہو گیا ہے، بااعتماد بن گیا ہے۔ بس عجیب بات یہ ہے کہ ہم تصدیق کرتے ہیں، علماء ہماری تصدیق کرتے ہیں علم کے پیمانے سے، اور غوث اعظم تصدیق کرتے ہیں ولایت کے حوالے سے۔ جس ولی کی ولایت پر آپ کی مہر سبق نہیں ہوتی، اس کی ولایت کو قبول ہی نہیں کیا جاتا۔ سمجھا کہ بہرحال میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ خدائے ذوالجلال سے بڑی کوئی تصدیق
نہیں ہے. جتنا بڑا بااعتماد ادارہ ہوگا اتنا بڑا ہی کائنات کے اندر اس کا شور و غبا ہوگا. یہاں ادارے تصدیق کرتے ہیں ساری کائنات کی محبتوں کا قبلہ خدا کی ذات ہے، لیکن خدا کے اوپر یہ بات کہنے کا طور پر کر رہا ہوں، یہ جو القاب ملتے ہیں وہ اولیاء صوفیاء کو یہ جو القاب نوازے جاتے ہیں یہ القاب ایسے نہیں آتے، اس کا ایک پس منظر ہے. سب سے پہلے وہ لقب عرش الہی پر نازل ہوتا ہے، عرش الہی سے لوح محفوظ میں اترتا ہے، لوح محفوظ سے چل کر سینہ مصطفیٰ پر آتا ہے اور پھر مصطفیٰ اسے عنایت فرماتے ہیں. میں جس کی ایک تصویر کر دیتا ہوں، حضرت نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور فرید الدین مسعود قدس کے بارگاہ میں پہنچے. ابھی آپ ٹیلے پر ٹیبل پر بیٹھے ہیں اور یہ نیچے سے اوپر چڑھ رہے ہیں اور زود الانبیاء نے بازو پھیلا کر آہ بھر کے کہا، تڑپ کر کہا، اے آتش فراقت دلہا کباب کرتا، شوق اشتیاقت جانہا خراب کرتا، اے نظام جلدی آؤ، تیرے انتظار میں ہمارے قلب کو چھلی کر دیا ہے، ہمارے وجود کو کباب کر دیا ہے، آؤ ہم تڑپ تڑپ کر تیرے انتظار کر رہے ہیں. آتے ہی محبوب الہی بنا دیا. کیا بنایا محبوب الہی؟ حضرت دین صاحب کہتے ہیں حضور ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا ریاضت سے گزرتے ہوئے، آتے ہی اس کو نواز دیا گیا ہے. فرمایا اس بات میں میری رائے کا معاملہ نہیں، عرش سے حکم آیا ہے قلب مصطفیٰ پر اور مجھے محبوب نے حکم دیا اسے محبوب الہی بنا دیا جائے. تو گویا یہ تصدیقات ہے قرآن کریم کے اندر کتنی شہادت کی ملتی ہیں کہ جو ملتا ہے جو جس طرح محبوب سبحانی کا رقم مل جاتا ہے. ساری کائنات کی محبتوں کا تصور جو ہے وہ خدا ذوالجلال کی طرف منسوب ہے اور خدا ان کو محبوب سبحانی کا رہے ہیں. میں چھوٹا سا واقعاتی منظر کر دیتا ہوں. اسی شخص کا حضرت نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرید ہے حضرت امیر خسرو. ایک کلندر آیا، ایک مجذوب آیا اس بستی کے اندر، آپ نے روٹی بھیجی، جاؤ امیر خسرو فلاں کو روٹی دے کر آؤ. جس وقت وہ وہاں جاتے ہیں تو مجذوب کہتا ہے کہ تم کسی کے مرید ہو؟ کہا ہاں میں محبوب الہی کا مرید ہوں. تو آپ نے فرمایا میں نے محبوب، اس کلندر نے اس مجذوب نے کہا میں نے محبوب الہی کو، بڑی خوبصورت بات، میں نے محبوب الہی کو رحمت دو عالم کے دربار میں حاضر نہیں دیکھا. اس لیے شاید وہ ہوتا ہے جو ادھر بھی حاضر ہو ادھر بھی حاضر ہو، ادھر بھی حاضر ہو ادھر بھی حاضر ہو. اس لیے اس نے ایک میرٹ قائم کر دیا، ایک وجود قائم کر دیا. کہا کہ شیخ وہی ہوتا ہے جو محبوب خدا کے پاس بھی بیٹھا ہو اور مریدوں کے قلبوں کے پاس بھی بیٹھا ہو. حضرت خضر چونکہ صادق مرید تھے، علماء اولیاء کا مطابق کا فیصلہ اور اجماع ہے کہ خسرو جیسا مرید گھٹ ملتا ہے اور نظام جیسا پیر گھٹ ملتا ہے. وہ کہتے ہیں بڑی خوبصورت بات، بڑی عجیب بات، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس مجذوب نے کہا کہ ایسا پیر قابل اعتماد نہیں ہے، میں نے ان کو دربار رسالت میں نہیں دیکھا. اچھا رو پیر پر جب کوئی ذات آتی ہے عزت کے آقا ہے تو مرید تڑپ رہا ہے تو اس کا ایمان ہے، مرید کے اندر یہ غیرت ہے، اس کی تڑپ کر آئے اور آ کر حضور نظام الدین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور آج میں نے ایسا تانا سنا ہے جس نے میرے قلب کو چھلی چھلی کر دیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ اس کلندر نے ایسی بات کہی کہ تیرے پیر کو میں نے دربار رسالت میں نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا جاؤ اسے کہہ دو کہ دربار رسالت میں تم پہنچا دو، اپنا پیر میں خود تلاش کر لوں گا. جب وہ واپس کلندر کی بارگاہ میں آئے کہا پاؤں پر پاؤں رکھو، رکھے ہاتھوں میں ہاتھ دو، آنکھیں بند کرو، اب کھولو. جب کھلی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور کنارے محفل پر کھڑے ہو کر اپنے پیر کی تلاش میں، یہ طریقت کا عجیب سا سبق ہے، اپنے پیر کی تلاش میں ہے. محبوب دو عالم ممبر پر جلوہ افروز ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسرو کیسے آئے ہو؟ کہا ہمیں اپنے کی تلاش ہے. رسولوں کا بادشاہ ممبر پر بیٹھا ہے. آج ہم کسی پیر کا کاروبار دیکھتے ہیں تو قلب پلٹ جاتا ہے. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. طریقت کے ضابطوں میں یہ بات حرام ہے. اپنے پیر سے کسی کو ترجیح دینا کسی حوالے سے، کسی کا مرتبہ منصب مقام اس کے لیے خارج ہے. اس کے لیے وہی شیخ ہے جس کے ہاتھ اس نے ہاتھ دیا ہے. یہ ذاتہ ہے. خسرو کیسے آئے ہو؟ کہا کائنات کے شہنشاہ ہمیں اپنے پیار کی تلاش ہے.
کسے ملنا چاہتے ہو؟ جی ہم ملنا چاہتے ہیں محبوب الہی سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہا اچھا یہاں مل رہے ہیں؟ کہا جی ان بندوں کے اندر تو نہیں۔ فرمایا شاید اوپر بالا خانے میں چلا جاؤ، وہاں بیٹھے ہو۔ حضرت خضر اوپر کے اندر گئے، وہاں بھی محنت سنی تھی، وہاں بھی جا کے سرکار نے پوچھا کہ خضرو یہاں کیسے آئے؟ کہ ہمیں اپنے کی تلاش ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ کہا تلاش کرو کہ یہاں دکھائی نہیں دیتے۔ کہا اچھا پھر اوپر چلے جاؤ۔ پھر اور اوپر گئے، 7 درجوں پر پہنچے۔ جب 7واں درجہ آیا تو کائنات کے شہنشاہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رحمت میں اتنے زیادہ مرد نہیں، نیچے بڑا دم غفیر تھا، اوپر بھی دم تھا، اوپر بھی بڑا دم غفیر تھا۔ جب آخری مقام پر پہنچے، ایک شخص مصطفیٰ کے دائیں پہلو پر چمٹا ہوا ہے اور ایک شخص بائیں پہلو میں چمٹا ہوا ہے، اور حضور ان کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں، کبھی ان کا چہرہ چومتے ہیں، کبھی ان کا چومتے ہیں، اور یہ محبت کا بڑا عجیب سما تھا۔ حضور سید عالم نے پوچھا، کہا خسرو یہاں بھی آ گئے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کیسے آئے؟ فرمایا مجھے تو اپنے کی تلاش ہے۔ رحمت عالم نے دونوں بازو پھیلائے اور دونوں وجودوں سے کہا یار کوئی تمہیں تلاش کرنے آیا ہے۔ وہاں بڑا عجیب منظر ہے۔ حضرت خضر نے دیکھا کہ 2 شخص ہیں اور ابھی ان پر راز نہیں کھلا۔ آقا ان کا تعارف تو کروا دو۔ فرمایا جو مصطفیٰ کے دائیں پہلو میں رحمت میں لگا ہوا ہے یہ محبوب سبحانی ہے، اور جو بائیں پہلو میں رحمت میں چمٹا ہوا ہے یہ محبوب الہی ہے۔ حیرت میں ڈوب گئے خضر۔ کہا کائنات کے شہنشاہ ان کا یہ مقام ہے، مجھے یہ نیچے نظر کیوں نہیں آئے؟ فرمایا نیچے کلندروں، نیچے مجذوبوں، نیچے اور ولیوں کی مقام ہے، اور جو محبوبوں کا مقام ہے وہ پہلو میں ہی رہا کرتے ہیں۔ دائیں پہلو میں رحمت میں محبوب سبحانی ہے، حضور غوث پاک ہیں جن کی بارگاہ میں آج آپ بیٹھے ہیں، جن کی بارگاہ میں آج آپ بیٹھے ہیں، اور بائیں پہلو میں محبوب الہی ہے۔ تو محبوب ہمیں پہلوؤں میں رہا کرتے ہیں، اس لیے آج ہم محبوب سبحانی کے پہلو میں رحمت میں بیٹھے ہیں، اور محبوب سبحانی مصطفیٰ کے پہلو میں رحمت میں بیٹھے ہیں، اور محبوب خدا مصطفیٰ کریم خدائے ذوالجلال کے پہلو میں رحمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ نظارہ کوئی معمولی نظارہ ہے یا صرف یہ 11ویں شریف کی محفل ہے؟ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ حضور محبوب سبحانی کا وجود اقدس جو ہے یہ صرف شخصی وجود اقدس نہیں ہے، مشیت الہی کا خصوصی اہتمام ہے اور نور ہے۔ میں تھوڑا سا پس منظر کرنا چاہتا ہوں، اچھا دوسری بڑی والذین آمنوا اشد حبا للہ، کامل ایمان وہی لوگ ہیں جو خدا سے شدید محبت کرتے ہیں۔ شدت محبت کا ایک تصور فطری دوستو، جب کسی کو درد ستائے شدید ہو جائے تو انسان اس شدت درد سے مدہوش ہو جاتا ہے، اور کسی پر اگر خوشی کا غلبہ آئے تو کبھی وہ بھی خوشی میں جھوم جاتا ہے۔ تو شدت محبت یہ ہے کہ ہم اگر شدید محبت کریں خدا سے تو ہماری شدت محبت ہماری فطرت اور ہماری پہنچ کے اعتبار سے ہوگی۔ اور کتنی شدت محبت ہے غوث الورا کو کہ خدا ان کو محبوب کہہ رہا ہے، خدائے ذوالجلال محبوب کہہ رہے ہیں، اور خدائے ذوالجلال کے محبوب محمد مصطفیٰ ان کو محبوب کہہ رہے ہیں۔ تو جس طرح میں نے کہا بڑی خاص نسبت ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، کہ جس طرح میرے آقا علیہ السلام تاجدار انبیاء کی تشریف آوری کے لیے نبیوں نے شہادت دی، نبیوں نے گواہی دی اور نبیوں نے مبارکیں دی ہیں، آ کر سیدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کو ایسے ہی سب سے پہلے مبارک حضور غوث اعظم کی تشریف آوری کی کائنات کے شہنشاہ رسولوں کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور غوث پاک کے والد گرامی کو مبارک دیتے ہیں۔ کہا موسیٰ جنگی دوست خدا آج اللہ کا رسول اس لیے آیا ہے کہ تمہیں ایک شہزادے کی مبارک دے، اس کا نام عبد القادر رکھنا، وہ قادر کا بندہ ہوگا۔ جس طرح اس کا نام عبد القادر ہے وہ خدا کی محبت اور قدرت میں اتنا گم ہو جائے گا کہ کائنات بالا میں وہ قادر ہوگا اور کائنات اسفل میں وہ عبد القادر قادر ہوگا۔
یہاں کی قوت تصرفات، یہاں کی قدرت اور قرآن کی شان پر وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ قرآن پاک، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا معرضون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا یوم الذی کنتم توعدون یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا أول خلق نعیدہ قادر علینا ان نكون فاعلین۔ قرآن کی شان وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يَرِثُهَا مِن عِبَادِهِ الصَّالِحُونَ۔ محبوب آپ نے زبور کے سینے میں لکھا، اے اللہ کیا لکھا؟ فرمایا قرآن نے بھی بیان کیا، یا اللہ کیا؟ فرمایا محبوب جو محبت والے ہوں گے کائنات کے سارے تصرفات کے مالک ہوں گے، کائنات میری ہوگی مالک وہ ہوں گے، کائنات میری ہوگی تصرف ان کا ہوگا، وارث وہ ہوں گے، اس کائنات کے اندر بھی وارث محبت والے ہوں گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، اور قیامت کے اندر جنت کے وارث بھی وہی ہوں گے۔ دوستانو محترم، کوئی چھوٹا سا وجود ہے، آج کائنات کی فطرت 4 چیزوں سے تشکیل پائی ہے، ایک پانی ہے، ایک آگ ہے، ایک ہوا ہے، ایک مٹی ہے۔ عناصر اربع تشکیل کائنات کے لیے بنیاد بنتے ہیں، لیکن تشکیل عبد القادر کے لیے بھی 4 عناصر بنیاد بنے۔ پہلا عنصر علم ہے، دوسرا عنصر عمل ہے، تیسرا عنصر اخلاص ہے، اور چوتھا عنصر تقویٰ ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں